السلام علیکم۔ آج ہم کلاس چہارم یعنی کلاس 4 میں قواعد پڑھیں گے اور قواعد پڑھیں گے آپ کی یعنی کلاس چہارم کی بک نردبان اردو سے۔ آپ کی کتاب جو قواعد کی ہے اس کا نام ہے نردبان اردو۔ تو نردبان اردو میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے تفہیم۔ تفہیم عبارت آج ہم پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آ جائیے صفحہ نمبر 8 پہ۔ صفحہ نمبر 8 پہ تفہیم ہے، اس کا نام ہے نمک اور روئی۔ اس کا نام ہے نمک اور روئی۔ یہ تفہیم عبارت ہے، یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، تفہیم عبارت کہتے ہیں اس کو۔ یہ آج ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر جو اس کے یہ سوال جواب ہیں اس کی مشق کو حل کریں گے۔ اچھا، تو یہ عبارت ہے چھوٹی سی، اس کا نام ہے نمک اور روئی۔ یہ بڑی ہی دلچسپ سی ایک سٹوری ہے۔ ضرور آپ لوگوں نے، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں لیکن آپ نے اس کے علاوہ خود بھی گھر میں پڑھنا ہے۔ املے کی درستگی بھی ہو جائے گی آپ کے، جو بھی، اور انٹرسٹ لے کے پڑھنا، دلچسپی کے ساتھ۔ یہ ایک سٹوری ہے، اس کو سٹوری سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سٹوری ہے یہ ہے ایک کاہل گدھے کی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، گدھے کے اوپر اکثر سامان وغیرہ لاد کے لے جایا جاتا ہے۔ ابھی تک بھی جو دیہات وغیرہ ہیں ان میں تو یہ اس کا بڑا کردار ہے گدھے کا، سامان لے کے آنے جانے میں، تو یہ بہت مدد کرتا ہے اپنے مالک وغیرہ کی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گدھے کا بھی تو موڈ خراب ہو ہی جاتا ہے نا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ انسانوں کے موڈ خراب ہو، جانوروں کے نہیں ہو سکتے کیا؟ تو وہ بھی ان کا بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آج ہم نے کام پہ نہیں جانا، ہر وقت کام پہ، ہر وقت سامان اٹھا کے ہم تھک جاتے ہیں، آج ہم نے نہیں جانا۔ تو کبھی کبھی وہ بھی تو ضد پہ آ ہی جاتے ہیں نا۔ تو یہ ہے ایک ایسی ہی گدھے کی کہانی۔ اچھا، تو ایک گدھا تھا، مطلب وہ تھا بھی تھوڑا سا نا سست، کاہل ٹائپ کا گدھا تھا۔ وہ اس کا جو مالک تھا وہ بڑا غریب بندہ تھا، اچھا بندہ تھا وہ نا، بہت غریب بندہ تھا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ نمک کی بوریاں اس پہ لاد کر بازار لے جاتا تھا، پھر نا اس کو بیچ کے جو بھی اس کو ملتا تھا اس سے وہ اپنے گدھے کے لیے چارہ وغیرہ جو بھی اس کا ہوتا تھا، کھانا پینا گدھے کا بھی کیا، اپنے بیوی بچوں کا بھی کیا، بس یہی اس کی رزق روٹی تھی، نمک کی بوریاں بیچ کے۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ گدھے پہ لاد کے لے جاتا تھا۔ اب گدھا جو ہے وہ بڑا کاہل تھا، اس سے ویسے ہلا نہیں جاتا تھا اور بوریوں کے ساتھ ہلنا اس کو بہت ہی مشکل لگتا تھا۔ اس نے کہا یہ تو بھائی روز کی کہانی ہو گئی، اب روز تو میں نہیں جا سکتا نا، اس کے بوریاں لے جا کے مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھک جاتا ہوں۔ گدھا اب انہی سوچوں میں تھا اور وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ کوئی مجھے موقع ملے اور میں اپنی جان چھڑا لوں۔ اچھا، کیا ہوا کہ وہ لوگ جا رہے تھے، جب وہ جاتا تھا نا بازار تو راستے میں ایک ندی یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہاں پہ ایک ندی تھی۔ تو وہ جب ندی کے پاس سے، ندی میں سے گزر کے جاتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، گدھے کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا گرا۔ ندی میں گرنے کے باعث اس کے اوپر یہ جو نمک کی بوریاں ہیں وہ کم ہو گئی۔ کم کیسے ہو گئی؟ گر گئی نا وہ، مطلب غریب کا نقصان ہو گیا، اس کی نمک کی بوریاں گر گئیں، پانی سے بھر گئیں، کسی کام کی نہیں رہی۔ نمک کتنا پتلا ہوتا ہے، تو وہ بہہ گیا نمک اور بہت ہی اس کا نقصان ہو گیا۔ تو اس نے، گدھے نے جب وہ گدھا کو اس نے کھڑا کیا، تو گدھا جب کھڑا ہوا تو بجائے اس کے کہ بھئی میرے مالک کا اتنا نقصان ہو گیا، افسوس کے بجائے وہ تو اتنا خوش، وہ کہتا ہے کہ شکر ہے وزن کم ہوا۔ اتنا دیکھیں وہ کتنا کاہل تھا کہ وہ کہتا ہے شکر ہے وزن تو کم ہوا۔ اب اس کے دماغ میں، وہ اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا نا کوئی ترکیب آئے کہ میں جان چھڑا لوں، وہ کام ہو گیا۔ اب جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا نا وہ کام تو ہو گیا۔
کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ اب میں نے روز اس جگہ پہ آ کے نا خود کو گرا لینا ہے. میں نے جیسے خود کو گرانا ہے نا اسی جگہ پہ آ کے، تو کیا ہوگا کہ نمک کی بوریاں گر جائیں گی مجھ پہ، کچھ نمک کی بوریاں رہ جائیں گی اور میں ان کو لے کر بازار چلا جاؤں گا، تو میں اس طرح کام سے بچ جاؤں گا. اب کیا ہوا کہ یہ تو حیوان ہے نا، گدھا تو حیوان ہے، وہ اتنا سوچ رہا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت دی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی. اب جو اس کا مالک ہے نا اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اسی جگہ پہ آ کے کرتا ہے ایکٹنگ، یعنی کہ ڈرامہ کرتا ہے اور زبردستی خود کو گرا لیتا ہے. یہ میرا روز نقصان کرتا ہے، اب میں اس کو دوں گا سزا. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے نا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اس کے بعد تو سزا ہے. اسلام میں بھی ہے نا کہ کسی کو اتنی چھوٹ نہیں دو. 1 دفعہ سمجھاؤ، دوسری دفعہ سمجھاؤ، تیسری دفعہ سمجھاؤ، بلکہ تیسری دفعہ کوشش کرو کہ بالکل ہی اچھی والی کلاس لے لو. یہ اسلام میں بھی ہے. تو اب اس نے کہا کہ اب میں اس کو دوں گا سزا. اس کو میں بتاؤں گا کہ تم مجھے اتنے دنوں میں جو نقصان دے رہے ہو نا، تمہاری جو قائلی کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، اب میں اس کو سزا دوں گا. اب پتہ ہے اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے نمک کے بجائے یہ جو تھیلے بنے ہوئے نا جو اس کے اوپر گدھے پہ لادے ہوئے، اس میں ڈال دے روئی. روئی وہ جو تکیوں میں ہوتی ہے اور غلاف میں، وہ لحافوں میں ہوتی ہے، یہ وہ والی نا روئی. اس نے روئی کو ڈال دیا اس میں تھیلوں میں اور تھیلے رکھ دیے گدھے کی پیٹھ پہ. اب آپ مجھے دیکھیں، اب آپ مجھے بات بتائیں کہ نمک بھاری ہوتا ہے روئی کی بنسبت ہے، روئی تو روئی ہوتی ہے. اب نمک تو بھاری ہوتا ہے. اب وہ نمک جب نمک رکھ کے وہ لے کر آتا ہوگا ندی تک تو آتا ہی ہوگا نا، تو وہ کتنا وزنی ہوتا ہوگا. اب جب اس نے روئی رکھی ہے تھیلوں میں ڈال کے، روئی تو کتنی ہلکی ہوتی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ گدھے نے اپنی عادت سے مجبور تھا نا، اس نے کیا کیا کہ روئی اتنی ہلکی اس پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ خاموشی سے بازار تک آ جاتا نہیں. اس نے کہا کہ یہ بھی کیوں رکھی ہوئی ہے، مطلب اس کی قائلی تو دیکھیے کہ نہ وہ نمک میں راضی نہ وہ روئی میں راضی. اب تو اس کو سزا دینی چاہیے تھی نا. اس نے اس روئی کو بھی ناجائز فائدہ اٹھایا، حالانکہ وہ بالکل وزنی نہیں تھی. جیسے ہی وہ اسی جگہ پہ جو اس کا پوائنٹ تھا نا، ٹارگیٹ پوائنٹ، واردات کی جگہ تھی اس کی، وہ جائے واردات پہ جیسے ہی پہنچا ہے کہ میں یہاں پہ کام کروں گا گرنے والا، اور اس کا جو مالک وہ تیار تھا کہ یہی جگہ جس پہ اس نے گرنا ہوتا ہے، وہ گر گیا. جیسے ہی اس نے خود کو گرایا، جو روئی ہے وہ ہو گئی گیلی اور اس کا وزن بڑھ گیا، کیونکہ وہ تھیلے تو گرے ہی نہیں، بس وہ تھیلوں میں جب پانی گیا نا تو روئی ہو گئی وزنی. اب نمک کی تو تھیلیاں بالکل گر جاتی تھی، کسی کام کی نہیں رہتی تھی. اب روئی میں تو بے شک پانی گندا جائے صاف جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے تو بس اسے دوبارہ خشک کرو تو وہ اپنی یا واش کر لو تو وہ اپنی کنڈیشن میں آ جاتی ہے. لیکن نمک میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اب روئی ہو گئی گیلی. اب گدھے کو جب اس کے مالک نے کھڑا کیا تو اس سے کھڑا ہی نہ ہوا جائے. پتہ ہے کیوں؟ روئی وزنی ہو گئی نا. اب کیا کرے گا وہ؟ اب تو بھائی اس کو جانا ہے بازار، کیونکہ مالک کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ مجھے اتنے دنوں سے دھوکہ دے رہا ہے، میرا تو نقصان کر رہا ہے. اب جب گدھا ہوا کھڑا تو اس سے چلا نہ جائے. اس نے کہا نہیں بھائی چلنا تو پڑے گا. وہ اتنی مشکلوں کے ساتھ بازار پہنچا اور اس کے بعد ایک چینج آیا اس کے اندر. وہ چینج یہ آیا کہ اس کے بعد گدھے نے اس جگہ پہ گرنا بند کر دیا. اس کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے بھی زیادہ جو میرا مالک ہے وہ سمجھدار ہے، اور اس نے پھر اس ندی میں گرنا چھوڑ دیا اور پھر اس کے مالک نے اس پہ نمک رکھ کے بیچنا دوبارہ شروع کر دیا، اور پھر اس کو بہت منافع بھی ہونے لگ گیا کیونکہ گدھا صحیح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو کاہلی، سستی یہ چیزیں نہیں چلتی نہ حیوانوں میں نہ انسانوں میں. ہمیں اگر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سزا ملتی ہے. اگر ہمیں کوئی انسان جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہ سزا نہیں دیتے تو اللہ کی طرف سزا ملتی ہے، لیکن ملتی ضرور ہے. اسی لیے آپ کے پاس جو بھی کام ہے انتہائی ایمانداری سے کیجیے،
चुस्ती से कीजिए, फुर्ती से कीजिए, फिर देखिएगा आप कितने कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये था आपका तफ़हीम का टॉपिक नमक और रुई। इसका आप बनाएंगे टाइटल पेज और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसे अपनी कॉपी में हल करेंगे। ठीक है, मतलब ये आपने इसमें नहीं करना है, आपने अपनी कॉपी में इन्हें इसे हल करना है।